وہ ایسی کون سی کامن غلطیاں ہیں جو ہم نادانستہ طور پہ کر گزرتے ہیں لیکن آتی وہ شرک کے اندر ہے؟ آج کے دن میں نے آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے. تو یہ دین ہے, یہ مذہب نہیں ہے. خدا را نکلیے اپنے اپنے فرقوں سے, نکلیے اپنے اپنی ڈیٹ اینٹ کی مسجد سے اور امت بن جائیے. میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار نہیں کرتا. آپ نے بہت ہی زبردست سوال کیا, اور یہ عوام الناس کے اندر پائی جانے والی ایک غلطی ہے. آپ ان لمیٹڈ کو لمیٹڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ آہا, اللہ رب العالمین کی رحمت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. آپ فرض پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 17 رکعتوں کا ثبوت کتاب و سنت میں سلف صالحین سے کہیں بھی موجود نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ. میں ہوں اسامہ طیب. میرے آج کے مہمان علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب ہیں. علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب سے جو میرا تعارف ہوا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری کم علمی ہے کہ اس سے پہلے یہ سما ٹی وی پہ اتنے پروگرام 700 سے زائد پروگرامز کر چکے ہیں. مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کے پروگرامز دیکھ رہے ہیں. ان کی گفتگو جس نے مجھے متاثر کیا وہ جیسے کہ میرے بہت سے آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھے کہ اس کے اندر ہم روایتی چیزوں سے ہٹ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے جس بات نے بہت زیادہ اپیل کیا وہ یہ تھا کہ یہ مجھے ان علماء میں سے لگے جو مذہب کو آسان کر کے بتاتے ہیں, اور وہ جو ہم متس جن کے اوپر چلتے آ رہے ہیں یا وہ غلط العام جو ہم سیکھتے چلے آ رہے ہیں, علامہ صاحب اس کے بالکل منفی یا اس کے بالکل مخالف بات کرتے ہیں اور ریفرنس بیسڈ بات کرتے ہیں. کیونکہ یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا ریفرنس آپ کوٹ کریں اور آپ بتائیں, اور وہ قرآن حدیث اور سنت کے مطابق بیان کریں, تو ہی آپ دوسرے کو کنونس کر سکتے ہیں, نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو. کہ تو آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر جو مقصد ہے, مجھے علامہ صاحب نے پوچھا کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے. میں نے کہا وہ ساری چیزیں جو لوگ غلط سمجھتے ہیں آج ہم نے وہ ٹھیک کروانی ہے. وہ ساری چیزیں جو ہمارے روایات کا حصہ ہیں, ہماری ٹریڈیشن کا حصہ ہے. روایات میں وہ والی روایات نہیں, ٹریڈیشن کہہ رہا ہوں کہ ہماری ٹریڈیشن کا حصہ ہے, لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم وہ ساری باتیں آپ سے پوچھیں گے. تو میں آغاز میں ایک تو شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب کہ آپ نے اتنے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے خصوصی طور پر آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز میں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اور میں آغاز میں بھی آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ چند موٹی موٹی ایسی چیزیں مجھے بتائیے جو ہم بالکل غلط کر رہے ہیں اور جس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح جو ہے وہ ہمارا نقطہ نظر ہے, ہمارا عمل بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ حقیقت میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اسامہ بھائی, آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے الفاظ کے اندر میرے متعلق کچھ گفتگو کی. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ میں کتاب و سنت کی بات کر رہا ہوں اور لوگوں کے دلوں کے اندر وہ بات اتر رہی ہے, کیونکہ وہ دلائل کی بنیاد پر ہے اور خالص کتاب و سنت پر ہے. کسی مخصوص فرقے کی یا کسی مخصوص طبقے کی یا کسی مخصوص جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ کی بات نہیں ہے. جو پیورلی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور امت کو دے کر گئے تھے, میں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو, تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو, کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. یہاں پر پہلی تو بات یہ کہنا چاہوں جو آپ نے انٹرو میں کہی کہ ہم مذہب جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. مذہب نہیں ہے. عیسائیت ایک مذہب ہے, یہودیت ایک مذہب ہے, ہندو مت ایک مذہب ہے, اسلام ایک دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے. اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور اس دین اسلام کو نعمت کے طور پر تمہارے لیے پسند بھی کیا ہے. تو یہ دین ہے, یہ مذہب نہیں ہے. مذہب میں کیا ہوتا ہے, آپ نماز پڑھ لیں جی, آپ شادی اس طرح کر لیں, آپ زکوٰۃ اس طرح دے لیں, آپ روزے یوں رکھ لیں.
یہ چند بنیادی چیزیں جو ہیں ہم اسے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مذہب ہے، اس کے مطابق ہم چلیں گے تو ہم مسلمان ہیں۔ اسلام نے کہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اپنی زندگی کے تمام لمحات کو جب آپ شعوری زندگی میں آتے ہیں تو دین کے اندر ہونا ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، گویا کہ وہ بھی ماں کے رحم میں آیا ہے تو تب بھی اس کی بنیاد جو ہے وہ فطرت دین پر، اسلام پر رکھی گئی ہے۔ اب اس کے والدین نے، اس کے انوائرمنٹ نے، اس کے ٹیچنگ سسٹم نے اس کو بنانا ہے، چاہے وہ یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے یا وہ مسلم بنا دے۔ تو بیسیکلی میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے اپنے ناظرین کرام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را نکلیے اپنے اپنے فرقوں سے، نکلیے اپنے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد سے اور امت بن جائیے جس کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے فرقے پر ناز کرتے ہیں، میرا یہ فرقہ ہے، میرا یہ سیٹ ہے، میرا یہ اسکول آف تھاٹ ہے، میں فلاں کو فالو کرتا ہوں، میرا بڑا لیڈر فلاں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ترمذی کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، یہود و نصارہ کے 72 فرقے اور ان کے 71 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ نے اس تناظر میں فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ یہ کوئی مقصود نہیں ہے، یہ مذموم ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے، آپ اسے ریفیوز کہنے کے نظر سے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ نے اسلام کا دعویٰ بھی کیا، آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا، آپ قرآن کو اپنی مقدس کتاب بھی سمجھتے ہیں، رسول کو اپنا رہبر بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے مختلف جو ہے وہ شخصیات کو اسلام سے ہٹ کر ان کو جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ کو واپس پلٹنا ہوگا اس خالص دین پر، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں خالص کی قیمت ہے، ملاوٹ کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کوالٹی کی قیمت ہے، کوانٹیٹی کی قیمت نہیں ہے۔ ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کر لیں، اور کہتا ہے نہیں، تھوڑا کر لو، خالص کر لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا تو وہ قابل قبول ہوگا۔ یہ میری دعوت ہے، میری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو خالص اسلام کی طرف لے آئیں، جس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ہو، رہنمائی ہو، آپ کی تاجوری ہو، آپ کی عظمت ہو، آپ کی صداقت اور دیانت ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے اعمال کر جائیں کہ قیامت کے دن اپنے مقدس ہاتھوں سے حوض کوثر سے ہمیں پانی پلا دے۔ تو ہماری یہ زندگی بھی کامیاب اور ہماری آخرت بھی کامیاب۔ بالکل صحیح ہے۔ علاوہ صاحب یہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار نہیں کرتا، ٹھیک، اور ہم نے تو یہ سنا، بچپن سے یہ سنا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اچھا، اس بات کی، اس کا ایک ضمنی سوال بھی لے لیجئے کہ اس بات کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ماں اپنے بچے کو آگ کی طرف نہیں جانے دے سکتی، اور نہیں ہوگا تو جہنم میں اللہ کسی کو بھی نہیں بھیجے گا۔ اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف مسلمان نہیں جائیں گے، کچھ کہتے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں جائے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، معاف کر دے گا۔ رہنمائی فرمائیے گا۔ آپ نے بہت ہی زبردست سوال کیا، اور یہ عوام الناس کے اندر پائی جانے والی ایک غلطی ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ کریکٹ کیا جائے۔ آپ ان لمیٹڈ کو لمیٹڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان لمیٹڈ کو لمیٹڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی رحمت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ واہ۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے 100 درجے ہیں، 100 حصے ہیں۔ ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ، صرف ایک حصہ، 100 کے مقابلے میں ایک کی کیا ویلیو ہوگی؟ فرمایا 100 میں سے ایک حصہ اللہ رب العالمین نے ساری مخلوق کے اندر بانٹ دیا۔ واہ واہ۔ اس میں ماں بھی ہے، اس میں بیٹا بھی ہے، اس میں بہن بھی ہے، اس میں بھائی بھی ہے، اس میں جناب جانور بھی ہیں، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، حشرات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں۔ وہ تمام عالم کے اندر جتنی مخلوقات اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں، ان سب کے اندر ایک حصے کو ڈیوائیڈ کیا ہے، اور میرے اور آپ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گھوڑی، اس میں گھوڑا گھوڑی، اس پہ عقل تو نہیں ہے، جانور ہے۔ فرمایا تیز رفتار سے دوڑ رہی ہو، اس کی رفتار بھی بڑی جو ہے وہ سپیڈلی ہوتی ہے۔ فرمایا تیز رفتاری سے دوڑ رہی ہو، اور اچانک اس کا بچہ اگر اس کے سامنے آ جائے اور اسے یہ پتا چلے کہ میرے اگلے جو قدم ہیں کھر، اس کے سم میرے بچے پر جا کے پڑیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے
قدموں کو, اپنی ٹانگوں کو, اپنے کھروں کو جو ہے وہ اکٹھا کر لے گی, اپنے ساتھیوں لگا لے گی, اور اپنے بچے کے اوپر وہ سم نہیں گرنے دے گی کہ میرا بچہ کچلا نہ جائے, اس کو جو ہے وہ اس طرح زخم نہ لگ جائیں. وہ اپنی چھاتی جا کے جو ہے وہ اس کے اوپر ٹکائے گی کہ اسے چوٹ تو لگنی ہے لیکن کم سے کم منیمم جو ہے اس کو تکلیف پہنچے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رحمت, یہ شفقت جو ایک جانور کے دل کے اندر اس کے بچے کے متعلق ہے, وہ بھی اس ایک حصے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے جو پوری دنیا کے اندر تقسیم کی ہے. تو سوچئے کہ پھر اس اللہ رب العالمین کی رحمت کا کیا معجزن سمندر ہوگا, سمندر میں بھی جو ہے وہ نہیں میسر کیا جا سکتا, اس کو جو ہے وہ انلیمیٹڈ کہیں گے. اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عرش عظیم پر, رب العرش العظیم ہے, عظیم الشان عرش ہے, اس عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے سبقت غضبی علی رحمت, سبقت رحمتی علی غضبی, میرا جو غیظ و غضب ہے وہ میری رحمت سے مغلوب ہو گیا, میری رحمت میرے غضب پر, غصے پر غالب آ گئی. تو وہ رب العالمین جس کی رحمت اتنی وسیع ہے, اگر اللہ رب العالمین عدل کرنے پہ آئے تو دنیا کائنات کے تمام کفار, یہودی, عیسائی, ہندو, سکھ, باقی جو ہیں یہ بھوکے پیاسے مر جائیں, لیکن وہ الرحمن ہے, وہ کائنات کی ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق پہنچا رہا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اس کی پرورش کر رہا ہے, اس کی تربیت کر رہا ہے. لیکن الرحیم قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے ہوگا, کافروں کے لیے الرحیم نہیں ہوگا, وہاں مومنوں کے لیے. پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتنا مہربان ہے کہ اس کی رحمت کو میسر ہی نہیں کیا جا سکتا, کسی پیمانے کے اندر تولا ہی نہیں جا سکتا, ناپا ہی نہیں جا سکتا, تو پھر مسلمان یا باقی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا, اس کی کتاب جو ہے وہ سچی ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے دونوں پیمانے رکھ دیے ہیں, نیکی کے بھی برائی کے بھی, اور یہ انسان کو القاء کر دیا ہے کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے. اب جو نیکی کرے گا اس کی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جنت دی جائے, اور جو برائی کرے گا, اللہ کی نافرمانی کرے گا, اللہ سے بغاوت پر اتر آئے گا, تو اس کی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے, اسے پنشمنٹ دی جائے, اسے سزا دی جائے. یہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی جس شخص نے شرک نہیں کیا ہوگا, عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو اب شرک نہیں ہو سکتا. حقیقت یہ ہے کہ سورۃ یوسف کو پڑھا جائے 13ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں ایمان لانے کے بعد ان میں سے اکثریت شرک کرنے والے ہوتے ہیں. تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر کسی مسلمان نے شرک نہیں کیا اور اس کی وفات ہو گئی, توحید کے عقیدے پر اس کی موت واقع ہو گئی, لیکن اس کے پاس گناہ تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشنا چاہے تو بغیر عذاب کے بخش دے, اور اگر چاہے تو سزا دے کے پھر جنت میں لے جائے. بالکل صحیح. جس شخص نے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہا, ایک مرتبہ بھی کہا, فرمایا کہ قیامت کے دن میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت اور سفارش کروں گا. واہ سبحان اللہ. تو یہ کتنی عظیم الشان بات ہے. اگر آپ نے زندگی میں شرک کر بیٹھے ہیں, جب اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے آپ اس سے توبہ کر لیں. زندگی میں شرک کی توبہ موجود ہے, لیکن جب زندگی کا اختتام ہو گیا تو پھر شرک کی توبہ نہیں ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے, میں اپنی بات, جی پلیز پلیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے, اگر تو اتنے گناہ لے کے آ جا کہ آسمان اور زمین کے خلا کو بھر دے, اور اگر میں چاہوں تو وہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں, اور اگر تو نے ذرہ برابر بھی میری ذات میں شرک کر لیا تو میں تیرے کسی عمل کو قبول نہیں کروں گا. یہاں تک فرمایا سورۃ الاعراف میں کہ جس شخص نے شرک کر لیا اس پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط, یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ سے اس کے ناکے سے گزر جائے, جو کہ امپاسبل ہے. تو اسی طرح کوئی مشرک جس کے عقیدے کی خرابی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, اور جنت بھی ابدی ہے,
جہنم بھی ابدی ہے. تو دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ ہی کے سوال سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ بھی شرک کر سکتا ہے. وہ ایسی کون سی کامن غلطیاں ہیں جو ہم نادانستہ طور پہ کر گزرتے ہیں لیکن آتی وہ شرک کے اندر ہے؟ کیونکہ عقیدہ ایمان میں سب سے اہم چیز ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے عظیم ترین انسان ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں، یہاں تک کہ آپ حبیب رب العالمین ہیں. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، چاہت ہر مومن، ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. بے شک. لیکن اس محبت میں اگر غلب کر دیا جائے، اس کو اس کے مرتبے سے، اسٹیٹس سے بڑھا دیا جائے، تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. اس کی دلیل ہے صحیح البخاری کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہو جائے. کتنی ہلکی سی بات ہے، جس طرح اللہ رب العزت چاہیں اور جس طرح آپ چاہیں وہی ہوگا. آپ نے فرمایا اتجعل للہ ندا وہو خلقک، میری آپ میں سے کسی کی تعریف ہوتی تو پاؤں شاید زمین پہ نہ لگتے، کولے سماتے نہ، لیکن سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے امام تھے، انہوں نے سب سے زیادہ توحید کی خاطر مارے کھائی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا، فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ مجھے بتائیے. کہا تو یہ گیا نا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے پہلے اس کی کریکشن کر دی کہ تو نے اتنی بات کہہ کے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. بلکہ آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہیے جو صرف اکیلا اللہ چاہے وہی ہو. سبحان اللہ. تو اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی بڑھایا گیا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شرک کے زمرہ میں آ گیا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک مسلمان کو بتا رہے ہیں نا، جو اللہ پر بھی ایمان رکھ رہا ہے، جو مومن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھ رہا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ کے چاہنے سے ہوگا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے بھی نہیں ہوگا. اسی طرح آپ کسی بھی شخص کا مرتبہ مقام جو کتاب و سنت میں آیا ہے اس کو کم کر دیں تب بھی یہ حرام ہے، اس کو بڑھا دیا جائے تو تب بھی حرام ہے. جیسا کہ عیسائیوں نے رسول کریم محمد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو عیسیٰ ابن مریم ہیں ان کی شان کو بڑھایا اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کچھ نے کہا، ان میں بھی گروہ ہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں 3 میں سے ایک اللہ ہے، کچھ نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ نے کہا 3 میں سے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دونوں عقائد، دونوں نظریات کی نفی کر دی اور کہا کہ انہوں نے کفر کیا ہے. اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، اے مسلمانوں مجھے بھی جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، اس کے شان مرتبے مقام کو، اس کا جو مرتبہ مقام تھا اس سے اوپر لے گئے، مجھے نہ اس طرح کرنا. لا تطرونی، میرے متعلق اس طرح غلب نہ کرنا، مبالغہ نہ کرنا. فقولوا انی عبد اللہ ورسولہ، یہ بھی صحیح البخاری کی حدیث ہے. فرمایا میرے متعلق جب بھی کہنا ہے اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. ابھی دیکھیے ہمارے ہاں آذان سے پہلے کچھ کلمات کہے جاتے ہیں جو ہمارے سب کانٹیننٹل کے اندر ہوتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ تو نہیں ہے. اس میں ایک لفظ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ یا نور من نور اللہ. اب یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو نہیں ہے. آپ نے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور بنا دیا یا نور من نور اللہ کہہ دیا، تو یہ کیا ہے؟ غلب ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فقولوا انی عبد اللہ ورسولہ، میرے متعلق کیا کہنا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. آپ نماز میں بیٹھے ہیں تشہد کے اندر، التحیات جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے، اس تشہد کے اندر آپ گواہی دے رہے ہیں، اوت دے رہے ہیں، نماز میں قبلہ رو ہو کر وضو کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پھر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں. اور جب نماز سے فری ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی یا تو نماز غلط ہے نہیں ہو سکتی، یا پھر آپ کا جو طرز عمل ہے، آپ کا جو معاملات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو جب بھی اللہ رب العالمین کا حق اس کی مخلوق میں بانٹ دیا جائے گا. اولاد کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. قرآن مجید کے اندر اس چیز کا بہت تفصیل میں موجود ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا.
اولاد اللہ نے دینی ہے، رزق اللہ نے دینا ہے، بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے، بارشوں کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے، مشکل کشائی اللہ رب العالمین نے کرنی ہے، فریاد رسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنی ہے. جب یہ سارے معاملات آپ کسی عام شخص کو دے دیں گے، کسی جس کو آپ اللہ کا نیک بندہ سمجھ رہے ہیں اس کو دے دیں گے، تو یہ اللہ کا حق آپ نے مخلوق میں دے دیا، تو یہ یقیناً آپ نے گڑبڑ کر لی اور آپ جو ہے وہ شرک کے مرتکب ہو گئے. تو ایسی کیفیت میں آپ اس طرح شرک کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ عموماً یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں تو توحید کر رہا ہوں، میں تو لا الہ الا اللہ کا جو ہے وہ پرچار کر رہا ہوں، لیکن آپ اللہ کا حق مخلوق میں بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت میں آپ کے ایمان کے اندر جو ہے وہ خامی واقع ہو چکی ہوتی ہے، اور سورۃ یوسف اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں حقیقت میں وہ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو شرک سے اپنے دامن کو پاک کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں مذہب بڑا مشکل کر کے بتایا گیا. ہم نے جب اپنے بچپن میں سنا چیزیں، ایون ہم نے یہ بھی سنا کہ اگر آپ نے نماز تراویح نہیں پڑھی تو آپ کا روزہ ہی نہیں ہے، یہاں تک سنا ہم نے. پھر ہم نے جو ہے وہ سختی سنی کہ آپ عشاء کے جو آخری 2 نفل ہیں وہ بھی ضرور پڑھیں آپ. تو بچے کے لیے بھی ہم نے کافی مشکل بنا دیا. ہمیں ابھی آ کے پتہ چلا کہ آپ فرض پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی ہے. آپ کا اس کے اوپر کیا آپ کی ریسرچ کہتی ہے، آپ کا علم اس کے اوپر کیا کہتا ہے کہ کیا 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 فرض اور 1 وتر عشاء کا، یہ پڑھ لیں تو اس سے نماز آپ کی مکمل ہو جاتی ہے؟ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے، اور عموماً لوگ عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یار 17 رکعتیں کون پڑھے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک، اس لیے لوگ جو ہیں کیونکہ آج مشین کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ اس قدر مشغول ہیں کہ انہیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. اور نماز کتنی بنا دی گئی ہے؟ 17 رکعتیں. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 17 رکعتوں کا ثبوت کتاب و سنت میں سلف صالحین سے کہیں بھی موجود نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے تعداد جو ہے وہ بنا لی گئی ہے. جیسا کہ آپ نے فرض رکعات جو ہے وہ بیان کر دی، اگر کوئی شخص صرف فرض رکعات ادا کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس سے نماز کے متعلق سوال نہیں فرمائے گا. اس نے فرض ادا کر دیا، لیکن اس میں اس کی عبادت کے اندر ادا کرنے میں کمی ہو سکتی ہے. وہ کمی قیامت کے دن کہاں سے پوری کرے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر، اور صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ جس شخص نے 12 رکعات نفل جو ہیں، اسے ہم نفل کہتے ہیں، عربی میں نفل کہتے ہیں، ہم اردو میں پنجابی میں ہم اسے سنتیں کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو صبح اور شام کو ان 12 رکعات پر ہمیشگی کرے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو وہ کیا ہے کہ آپ نے فجر کی 2 سنتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی، حالت سفر میں حالانکہ نماز قصر ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں بھی فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑی. اور یہاں پر ایک، کیونکہ آپ کچھ کریکشنز کرنا چاہ رہے ہیں تو فجر کی سنتیں عام طور پر لوگ ضائع کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رکعتای الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صبح کی 2 رکعت سنتیں، فرض کی بات نہیں کر رہا، صبح کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی ہیں، زیادہ بہتر ہیں. ان کو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں. کیسے؟ آنکھ لیٹ کھلی، مسجد میں گیا، جماعت ہو رہی ہے، جلدی جلدی سے ہم نے جناب امام سے علیحدہ کھڑے ہو کر کسی پلر کے پیچھے، کسی دیوار کے پیچھے یا پچھلی صف میں کھڑے ہو کر جلدی جلدی سے سپیڈ اپ ہم نے 1 to 5 جو ہے وہ چلا دیا، اور ہم نے 2 رکعتیں جو ہے وہ اس کا فٹافٹ پڑھی ہیں تاکہ ہم فرض نماز اس کے اندر جو ہے وہ جلدی سے ہم نے جا کے جماعت میں شامل ہونا ہے. ایسی صورت میں آپ کی وہ نماز نہیں ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے، تکبیر کہہ دی جائے، تو پھر کوئی نفل نماز نہیں ہو سکتی، کوئی نفل نماز نہیں ہو سکتی. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نہ ہونے کی بات کر دی تو آپ اس نماز کو ضائع کر رہے ہیں. اب یہاں پر غلطی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے کیا ہے کہ اگر ہم نے فرض جماعت سے صبح کی 2 فرض جو رکعات ہیں، ان سے پہلے صبح کی 2 سنتیں نہ پڑھی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمیں جناب انتظار کرنا کا پڑے گا سورج نکلنے کا. سورج نکلنے کے بعد ہم یہ 2 رکعتیں پڑھیں گے تو ہم تو پہلے تھکے آ رہے ہیں اور دیگر بہت ساری مصروفیات ہیں، تو ہمارے پاس تو وہ ٹائم نہیں ہے، پھر اس لیے ہم پہلے دگڑ دگڑ کر لیتے ہیں. تو یہ نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، آپ کے ساتھ اس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی. جب نماز سے، سنن نبی داؤد کے اندر یہ حسن درجے کی یعنی صحیح حدیث ہے، اس نے سلام پھیرا نماز سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو اس نے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں اور پڑھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تیرے لیے فجر کی 4 رکعتیں ہو گئی ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری پہلی جو 2 سنتیں تھیں نا وہ رہ گئی تھیں، تو میں نے سلام کرنے کے بعد ان کو ادا کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ بالکل ٹھیک، آپ نے اس کو روکا نہیں ہے، اس کو منع نہیں فرمایا۔ آپ کا خاموش ہو جانا بھی شریعت ہے، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کسی صحابی نے حالت ایمان میں کوئی عمل کیا ہے اور آپ اس پر راضی ہو گئے یا خاموش ہو گئے تو وہ شریعت بن گئی۔ اب اگر کسی صاحب کی، کسی بھائی کی صبح کی 2 سنتیں رہ جاتی ہیں اور وہ اس وقت میں آتا ہے کہ جماعت کھڑی ہے تو وہ جماعت میں شامل ہوگا، وہ 2 سنتیں نہیں پڑھے گا۔ جب نماز مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد 2 سنتیں پڑھ لے گا سورج نکلنے سے پہلے، تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جو عشاء کی نماز ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعات ادا کرے، صبح کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور ظہر کے 4 فرض کے بعد 2 سنتیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ مغرب کے بعد 2 سنتیں، بالکل ٹھیک ہے، اور عشاء کے 4 فرائض کے بعد 2 سنتیں۔ اب وتر میں اختلاف بھی ہے، اتفاق بھی ہے، 1 وتر بھی پڑھا جا سکتا ہے، 3 وتر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 5 وتر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 7 وتر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 9 وتر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، 11 وتر بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ آپ صرف 3 کو کیوں سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 وتر پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ کرام پڑھتے تھے، صحیح البخاری میں ہے، اور 3 وتر بھی پڑھنے بالکل جائز اور درست ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نماز بیان فرمائی ہے۔ اب ان رکعات کو جو ادا کر لیتا ہے وہ نوافل جو اضافی عبادت ہے اس کا بھی وہ اجر و ثواب سے مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، دن کی نفلی عبادت ہو یا رات کی نفلی عبادت ہو، اسے 2 رکعت کر کے سلام پھیر دینا یہ افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نفلی عبادت 2 رکعت ہے، 4 رکعت اکٹھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح دن کی نماز جو ہے وہ جیسے کہ فجر سے ظہر سے پہلے جو ہے وہ 4 سنتیں ہیں، انہیں بھی 2 سنتیں کر کے پڑھنا اور اس پر تشہد بیٹھ کے درود شریف پڑھ کے سلام پھیر دینا یہ افضل عمل ہے۔ ان کو 4 رکعتیں اکٹھا پڑھنا یہ جائز تو ہو سکتی ہے لیکن آپ افضلیت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ بالکل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ النہار مثنا مثنا، دن کی نفلی عبادت بھی 2 رکعت کر کے پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جب اپنی طرف سے دین کے اندر ایسی چیزوں کو داخل کر لیتے ہیں جو شریعت کے اندر نہیں تھی تو یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ جیسا کہ انہوں نے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پارہ کے اندر اس چیز کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے اوپر خود ہی جو ہے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے لیا تھا جو شریعت میں نہیں تھا، اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ جیسا کہ انہوں نے جناب یعقوب علیہ السلام انہوں نے جو ہے وہ اونٹ کا گوشت کھانا اپنے لیے کسی مسئلے کی وجہ سے چھوڑ دیا تو قوم نے بھی سمجھ لیا۔ پھر جو ہے وہ چربی کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ اور مسئلہ بیان کیا کیونکہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، صرف ہنٹ دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جو سابقہ امتوں کے اوپر پڑے ہوئے بوجھ تھے وہ اتارتے تھے، آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ اسی لیے صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکلات مت پیدا کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دیا کرو نفرتیں نہ پھیلایا کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو شریعت نے آپ کے لیے بہت ہی آسانیاں رکھی ہیں، تو ہم ان آسانیوں کو جو شریعت کے پیرامیٹرز کے اندر ہے، ایک ہے میری مرضی سے، ایک ہے آپ کی مرضی سے، نتھنگ بھائی وہ شریعت نہیں ہے، وہ میری وش ہو سکتی ہے، آپ کی ہو سکتی ہے، ایکس وائی زی کسی کی ہو سکتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں دی ہیں اگر کوئی انسان مسلمان ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو رب العالمین اس میں خوش ہوتا ہے۔ میں اس میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا 2 ایسی چیزیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس کے بارے میں اس کے جو نفی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کو آگ جس میں بچے بھی ہوں گے خواتین بھی ہوں گی ایسی بات نہیں کر سکتے۔ مجھے اس پہ بتائیے گا کہ کیا اتنا ان کا وہ تھا۔ اور دوسرا ایک بات جو یہ ہے کہ 4 عورتیں ایک مرد کو جہنم میں لے کے جائیں گی، اور اس میں بیٹی، بیوی، بہن اور ماں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ماں کو تو آپ اف بھی نہیں کر سکتے، بیٹی شادی ہو گئی، بہن شادی ہو گئی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، بیوی کو آپ نے اچھے برے کا سمجھا دیا اور متعدد بار آپ نے سمجھا دیا، وہ ان کا
ایک مرد اور پھر جب انسان نے جو کیا اس کے لیے وہی ہے, اسی کا حساب ہوگا, تو ان چاروں کا حساب مرد دے گا. یہ اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے ان دو جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو لوگ نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں, خاص طور پہ عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر بہت بھاری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ مسجد میں آنے کے فضیلت کیا ہے, راستے کی مشکلات کے باوجود آپ مسجد میں آئیں, اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہاں ایک بوٹی گوشت کی, ایک بوٹی, ایک ٹکڑا جو ہے وہ ہمیں ملے گا, تو فرمایا تم, کیونکہ انسان کی فطرت میں لالچ موجود ہے, مال کی محبت موجود ہے, تو فرمایا تمہیں مسجد میں آنا پڑے, راستہ چاہے جتنا ناہموار کیوں نہ ہو, فرمایا گھٹنوں کے بل لڑکتے ہوئے تم آؤ گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں, میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیوں کو اکٹھا کریں اور میں ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں. لیکن کیوں نہیں کر رہا کہ گھر کے اندر بچے, یہ حدیث کے اندر موجود ہے, گھروں کے اندر بچے بھی موجود ہیں جن پر نماز فرض نہیں ہے, اور عورتیں بھی ہیں جن پر مسجد میں آنا جائز تو ہے لیکن فرض نہیں ہے. اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ نماز کو کتنا اہم قرار دیا ہے, اور یہ اضافی ثواب بھی مسجد کے اندر موجود ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز سے غیر, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتا یا حاضر نہ ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منافق ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, نبینا ہے, عبداللہ ابن ام مکتوم ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بہت خراب ہے, مجھے نظر آتا نہیں ہے, درندے اور اسی طرح جو ہے وہ حشرات الارض, کیڑے مکوڑے, سانپ وغیرہ, بچھو, یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو میرے لیے مشکل ہے کہ میں مسجد میں آؤں, کیا میں گھر میں نماز نہ پڑھ لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے پڑھ لو. آپ نے فرما دیا, لیکن جیسے ہی وہ واپس پلٹا آپ کے پاس وہی آ گئی. آپ نے فرمایا اس کو بلایا جائے, نبی نے شخص کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو مسجد سے؟ کہا جی ہاں, مسجد کی آواز اذان جو ہے وہ میں سنتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر آپ کو مسجد میں آنا ہی پڑے گا. گھر میں نبی نے بندے کو نماز بھی, راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کے عذر تو سنیے نا. لیکن یہ مجھے جو آپ نے پورا اس کا پوری حدیث آپ نے سنائی ہے نا, میں نے آج سے پہلے یہ حدیث نہیں سنی تھی. ہمیں صرف اتنا حصہ سنایا گیا اور اس کی مخالفت کرتے ہوئے لوگ دکھائے گئے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہہ سکتے. لیکن وہ پورا جب آپ نے کیا کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں, اس لیے کیونکہ آپ بچے ہیں جن کے اوپر نماز فرض نہیں, اور خواتین ہیں جن کا جائز ہے لیکن فرض نہیں. آپ تو رحمت للعالمین ہیں, ٹھیک ہے, عورتوں کے اوپر ایسی یا گھر کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ. پھر نبی لیکن وہ اس کی شدت کو بتایا کہ یہ کتنا جو ہے وہ, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ نے نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھنی ہے. یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا نا کہ کوئی مسلمان ہو خیر القرون میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد کے جو 3 دور ہیں, کہ وہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے. یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. لیکن آج تو مسلمان بستیوں کی بستی, شہروں کے شہر, قبیلوں کے قبیلے, محلوں کے محلے ہیں کہ وہ بے نماز ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, بندہ مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز کو قائم کیا وہ مسلمان ہے, جس نے نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی, صحیح مسلم کی اور سنن ترمذی کی, مسند احمد کی حدیث ہے, فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے یقیناً کفر کیا. تو ہم تو جو ہے وہ نماز سے بہت دور ہو چکے ہیں, تو نماز کی طرف آنا ہے, لیکن بات جتنی ہے وہ اتنی رہنی چاہیے. اب جمعہ کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں, جمعہ کی نماز ادا کرنے نہیں آتے, فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں مصلی پر کسی اور شخص کی ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ جمعہ پڑھائے اور میں جا کے ان کے گھروں کو جلا دوں. تو جمعہ سے پیچھے رہنا بھی بہت کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح دوسرا سوال کا حصہ ہے کہ 4 عورتیں جو ہیں وہ ہمارے اندر مشہور ہیں کہ وہ جو ہے انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گی, باپ کو, بھائی کو, شوہر کو, بیٹے کو. تو ایسی کوئی حدیث میرے علم کے مطابق پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی جان دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, کوئی جان دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر, فرمایا کلکم مسئول, تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ مسئول ہے. کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگہبان بھی ہے, ہر شخص مسئول بھی ہے, اس سے کوسچن کیا جائے گا.
فرمایا یہاں تک کہ غلام اپنے مالک کے مال کا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، کوشچن کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر کا اور ان کے افراد کا، جو شوہر کے گھر کے افراد ہے اور اس کے مال کا، فرمایا وہ ذمہ دار ہے، اس سے سوال کیا جائے گا. تو جب عورت سے مال کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا نماز یا دیگر فرائض جو ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ تو کلکم راعٍ وکلکم مسئول، یہ پوری حدیث ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ہونا ہے. تو لہذا اور جو ہے وہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جانے والی بات بالکل جھوٹی بات ہے، غیر ثابت بات ہے. نماز کا جیسے ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ تو نسوح کرنی چاہیے، دوبارہ ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، اور اس بات کی یقین دہانی رکھنی چاہیے کہ ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے تو اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. نماز چھوڑ دیا آپ نے، زندگی میں سال باقی بچ گئے آپ کے تھوڑے، اور آپ کو خیال آیا کہ میں تو یہ تو جب سے جوان ہوا ہوں، میں اب سے اس بات کو 30 سال گزر گئے ہیں تو میں ڈبل نمازیں بھی پڑھوں، تو اس کا کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا، اور یہ لوگوں کی بہت بڑی ٹینشن اور پرابلم ہے. یہیں پر علماء جو نام نہاد علماء ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کا مال انگیٹھنے کے لیے، مال جو ہے وہ ہڑپ کرنے کے لیے ایسے ایسے مسائل بتاتے ہیں جن کا تعلق صرف پیٹ سے ہوتا ہے، کتاب و سنت سے نہیں ہوتا. اب کیا ہے، کہتے ہیں جی قضائے عمری کرنی ہے. جتنی عمر کے آپ کے اوپر جو ہے وہ نماز فرض ہوئی تھی 10 سال کی عمر سے، اور جتنے سال آپ نے نماز نہیں پڑھی وہ سارے سالوں کی نمازوں کو ملٹی پلائی کیا جائے گا، اور ہر نماز کے ساتھ آپ جو ہے وہ 2-4 نمازیں جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے. تو یہ شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، ایسا کتاب و سنت میں قطعاً کوئی مسئلہ نہیں آیا. اب ہوتا کیا ہے، آپ کے لاہور جیسے شہر کے اندر اشتہارات چھپتے ہیں، ایڈز لگتے ہیں کہ آپ اپنی نمازیں جو رہتی ہیں وہ ہم سے پڑھوا لیں. مولوی صاحب ٹھیک ہے، وہ یہ سروسز دینے کے لیے تیار ہے کہ آپ جناب ہم سے پڑھوا لیں اور اس کے بدلے میں آپ ہمیں پیسے دیں گے. جیسا کہ ایک مخصوص جماعت ہے اور وہ ان کے ہاں کوئی بھی عذر نہ ہو، آپ وضو کے پیسے ان کے پیش امام کو جمع کروا دیں، آپ سنتوں کے پیسے ان کے پیش امام کو جمع کروا دیں، جماعت کے جتنی بھی ان کی عبادت ہے ان کے پیسے بھی آپ پیش امام کو جمع کروا دیں، تو آپ فارغ. اسی طرح ہمارے ہاں بھی جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، آج لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی جناب آپ اپنی نمازوں کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کانٹریکٹ کر لیں اور ہم آپ کی پچھلے سالوں کی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ پڑھ لیں گے. ایسا قطعاً کتاب و سنت میں نہیں ہے. قرآن مجید میں دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کی نماز رہ گئی ہے، شریعت نے معافی نہیں دی. کچھ اعمال ایسے ہیں جن پر معافی مانگنے سے معاملہ مل جاتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جن پر معافی مانگنے سے بھی معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک ادا نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ ان میں سے ایک سود ہے. سود کے متعلق، سود ایک کبیرہ گناہ ہے، اور تیسرے پارہ میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے متعلق بیان فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے، توبہ بیسک ہے نا، توبہ ریکوائرڈ ہے، تو اس کے لیے فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، آپ نے صرف توبہ نہیں کرنی، جو آپ نے سود لیا وہ بھی چھوڑنا ہے، جو سود مل رہا ہے وہ بھی چھوڑنا ہے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو اصل پیسہ رأس المال آپ نے اس میں انویسٹ کیا تھا، لگایا تھا، وہ مال لے لیں گے، باقی چھوڑ دیں گے. اور جو دیا ہوا ہے، جو دینا، یہ تو وہ چلا گیا. جی ٹھیک ہے. آپ نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. بالکل ٹھیک. نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ قیامت کے دن تمہارے اوپر ظلم ہو جائے گا. اب دیکھیے، آپ نے کوئی بھی گناہ کیا، مثال کے طور پہ زنا کر لیا، بدکاری کر لی، آپ نے توبہ کر لی، پکی سچی توبہ، اللہ معاف کر دے گا. لیکن سود آپ لے رہے ہیں یا آپ کا کوئی معاملہ ہے اور آپ نے توبہ کر لی جی میں آج کے بعد نہیں، تو وہ جتنا سود ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، یہ قرآن مجید. لیکن نماز کا معاملہ، اگر آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں 1 دن کی، 2 دن کی، جو آپ کو یاد ہے، تو آپ انہیں ادا کریں گے. اور یہاں پر بھی ادا کرنے میں ہمارے عوام الناس، ہمارے بہن بھائی غلطی کرتے ہیں. کیا ہے، میری فجر کی نماز رہ گئی تو اگلے دن کی فجر کی نماز کے ساتھ میں وہ نماز ادا کروں گا. یہ بالکل پیدل مسئلہ ہے. نماز میری رہ گئی ہے فجر کی، جو اگلی نماز مجھے میسر ہے میں اس کے ساتھ وہ فرض پہلے ادا کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ میں پورے 24 گھنٹے، مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے 24 گھنٹے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں، اگلی نماز تک بھی زندہ رہنا ہے کہ نہیں، مجھے ایز سون ایز پاسبل میں نے وہ فرض ادا کرنا، پہلی فرصت میں ایز سون ایز پاسبل ادا کرنا ہے. مثال کے طور پہ فجر آپ کی رہ گئی، آپ سورج نکلنے کے وقت اٹھے ہیں، آپ اس وقت اٹھے ہیں کہ آپ جلدی سے وضو کریں گے اور سورج نکلنا شروع ہو جائے گا. سورج نکلنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ نے 1 رکعت نماز بھی پڑھ لی تو
آپ کی فجر ادا ہو گئی, آپ باقی نماز کنٹینیو کریں گے چاہے سورج نکلتا رہے گا. حالانکہ مسئلہ کیا ہے کہ سورج نکل رہا ہو تو نماز نہیں پڑھیں گے, عبادت نہیں کریں گے. لیکن جس بندے نے سورج نکلنے سے پہلے نماز شروع کر لی اور اس کی نماز کے دوران سورج نکلتا رہا, نکل آیا, وہ اپنی نماز کنٹینیو کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز مکمل ہو گئی. یہ صحیح بخاری کی, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح اگر وہ سورج کا معاملہ بھی گزر گیا اور وہ اٹھا ہے 9 بجے 8 بجے, سورج کہیں آ چکا ہے, 10 بجے آ گیا ہے, جس وقت وہ اٹھا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہی وقت ہے وہ نماز ادا کرے. اب ایک تو یہ ہے, ایک یہ ہے کہ اسے ٹائم ہی نہیں ملا اور اگلی نماز کا وقت آ گیا, تو پہلے وہ جو نماز رہ گئی تھی جو اللہ کا فرض ہے وہ پہلے ادا کرے گا, اس کے بعد اگلی نماز ادا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ کی پورے دن کی نمازیں رہ گئی ہیں تو آپ ساری نمازیں اکٹھی کر کے, چاروں نمازیں اکٹھی کر کے بھی ادا کریں گے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق کے موقع پر نمازیں رہ گئی تھی, 4 نمازیں آپ نے اکٹھی کر کے جو ہے وہ پڑھی, تو اس کو عادت نہیں بنایا. اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کی نمازیں 10 سال کی, 20 سال کی, 50 سال کی نمازیں رہ گئیں, آپ نہیں پڑھتے تھے, اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی تھی, آپ کو کسی وقت توبہ کی توفیق مل گئی اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں اپنی نمازیں جو ہے وہ پوری کروں گا, اس میں کوتاہی نہیں کروں گا, تو ایسی صورت میں آپ کو پچھلی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ المؤمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو شخص ایمان لائے, توبہ کرے اور نیک عمل کرے, اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. جو اس نے زمانہ جاہلیت میں یا توبہ کرنے سے پہلے گناہ کیے تھے, اگر وہ پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ بھی اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو آپ نے توبہ کرنی ہے پچھلی نمازوں کی چھوٹنے پر, جو 10 سال کی ہیں, 5 سال کی ہیں, 20 سال کی ہیں, جتنی بھی ہیں, ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدعت ہے اپنی طرف سے ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں, 3 نمازیں, 1 نماز ایکسٹرا پڑھنی ہے. اس کا کتاب و سنت سے, سلف صالحین سے یا ائمہ دین سے کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا, گھڑا ہوا مسئلہ ہے. علامہ صاحب تشنگی ہے اور وقت جو ہے وہ آڑے آیا ہوا ہے. میں آپ سے کمٹمنٹ لے کے اٹھوں گا کہ جب آپ کے پاس دوبارہ وقت ہو ہم ضرور بیٹھیں گے. مجھے ایک چیز جو آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ پوچھنی ہے کہ نماز کے چل رہا ہے, اب ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں, چلیں کم از کم ایک تو وہ کر لیں. غسل کا طریقہ ہمیں نہیں پتہ لوگوں کو, میں بھی شامل اپنا, میں لوگوں کو کہتا ہوں غسل جنابت کا طریقہ نہیں پتہ, وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتہ. عمومی غلطیاں ایسی کون سی ہیں جو ہم کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ جس شخص کا وضو نہیں ہوگا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں کرتا. وضو کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ, قرآن مجید نے اس کے فرائض بیان کیے ہیں سورۃ المائدہ میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. اور صحیح البخاری میں, صحیح مسلم میں احادیث ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے باقاعدہ پانی منگوایا اور اپنے شاگردوں کو جو تابعین تھے ان کو باقاعدہ وضو کر کے دکھایا, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. ہمارے لیے رول ماڈل, ہمارے لیے اسٹینڈرڈ, ہمارے لیے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو, اگر وضو کا طریقہ پورا کہیں گے تو میں پورا بتا دوں گا, عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے صرف وہ خامیاں بیان کر دوں جو عام طور پر لوگوں میں رہ جاتی ہیں. وضو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ انگلیوں کے اندر خلال کیا جائے, یہ جو جگہ ہیں ان کے اندر خلال کیا جائے. تو یہ خلال عام طور پہ نہیں کیا جاتا, اور اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, رنگ پہنا ہوا ہے, تو اس کو آپ اس جگہ سے ہلائیں گے تاکہ پانی اس جگہ پر پہنچ جائے. اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ کی داڑھی ہو, تو داڑھی کے اندر بھی جب آپ نے چہرے کو دھونا ہے تو داڑھی کے اندر بھی خلال کرنا ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب عموماً جو غلطی پائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اعضاء کو زیادہ مرتبہ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا, ایک مرتبہ اچھے طریقے سے دھو لیں, آپ کا وضو ٹھیک ہو جائے گا. سارے اعضاء کو ایک مرتبہ, 2 دفعہ سارے اعضاء کو اچھی طرح سے دھو لیں, کوئی جگہ خشک نہ رہے, آپ کا وضو ٹھیک ہو جائے گا. 3 مرتبہ آپ اپنے اعضاء کو اچھی طرح سے دھو لیں, آپ کا وضو ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص 4تھی مرتبہ یا 5ویں مرتبہ دھوئے, ایکسٹرا دھوئے گا, تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور بڑی سخت وعید ہے اس کے متعلق. اب اس میں کیا ہے کہ آپ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے مسح کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں. سر کا مسح بالخصوص جو ہے وہ غلط کیا جاتا ہے. عام طور پر ہمارے بھائیوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ سر کا مسح صرف 4 انگلیوں کے برابر, یہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے, شریعت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, 4 انگلیوں کے برابر آپ نے سر کا مسح کر لیا تو آپ کا مسح ہو گیا. بس اتنا اگر کوئی ہاتھ رکھ لے تو اس کا مسح ہو جاتا ہے ان کے نزدیک, کتاب و سنت میں نہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کا طریقہ کیا تھا میں آپ کے ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ہاتھ گیلا کیا اور یہاں سے جہاں سے جو آپ کے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں سے دونوں ہاتھوں کو ملا کر, اور یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کان پٹی, یہ کان کی طرف جو بال ہیں یہاں پر لگیں گے اور یوں اپنا سر جو ہے وہ پیچھے کی طرف جائے گا جہاں تک گدی کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں یا ختم, ٹھیک ہے. وہاں سے پھر یہاں چھوڑ نہیں دینا, یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ہاتھوں کو واپس اسی جگہ پر لاتے جہاں سے آپ نے مسح شروع کیا تھا. تو یہ مسح جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے, اپنی مرضی کا مسح کیا جاتا ہے. اس چیز کو بالخصوص آپ جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے. اور پھر ایک اور بات کہ عام طور پر وضو کرنے کے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا میری چادر, میری شلوار, میرا ٹراؤزر, میری پینٹ یہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے اور اس کا جو درجہ ہے وہ حسن ہے, یعنی صحیح کی قسم میں سے ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا ہے اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں, اس کی جو چادر شلوار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے, ٹخنا ڈھپا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ, جا کے اپنا وضو دوبارہ کرو, تمہارا وضو ہوا ہی نہیں ہے. اگر کسی شخص کا وضو کے بعد اس ٹخنا ڈھپ جائے, مرد کا, عورت کا نہیں, تو اس کا وضو نہیں رہتا, اسے وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز تھی جو وضو کے اندر عام طور پر کم کی جاتی ہے. یا پھر وضو کرتے ہوئے کوہنیوں کو اچھی طرح سے نہیں دھویا جاتا, وہ خشک رہ جاتی ہیں کیونکہ نظر نہیں آتی, یا جو ایڑیاں ہیں وہ خشک رہ جاتی ہیں اور بڑی جلدی سے سپیڈ اپ جو ہے وضو کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَسْبَغِ الْوُضُوءَ فَأَحْسَنِ الْوُضُوءَ, آپ نے وضو کے اعضاء کو مل مل کے دھونا ہے اور مکمل دھونا ہے اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرنا ہے. تو یہ جو ہے وہ معاملے کے اندر کمی نہیں رہنی چاہیے. اگر ایڑیاں خشک ہو جائیں تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو وضو کو بالخصوص عبادت میں بہت اہم مرتبہ ہے, یہ عبادت کی چابی ہے, اس کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی. بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارے بہت سے ایسے سوالات تھے جو ہم نہیں کر سکے اس طریقے سے, لیکن بہرحال جتنی ہم نے گفتگو کی مجھے یہ امید ہے کہ ہمارے دیکھنے سننے والے ان کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. نمازوں کے حوالے سے خاص کر جو آپ نے بات کی, غسل کے حوالے سے کی, کچھ ایسی باتیں جو جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, شرک کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو ہوئی ہماری, اور مجھے امید ہے کہ ہم سب لوگ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ, اپنے آپ کی درستگی کریں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. آج کے اس پوڈکاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.